سید علی خامنائی صاحب نے، اور خصوصاً حرم بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے دفاع کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت عالمی حالات، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، خصوصاً مشرق وسطیٰ میں، فلسطین، شام، لبنان، ایران، اس بارے میں بہت زیادہ بات ہو رہی ہے۔ اور جس طرح سے پاکستان میں پارا چنار کا جو مسئلہ ایک زمینی تنازع تھا لیکن حسینیت اور یزیدیت کا ایک مسئلہ بن گیا، بالکل اسی طرح سے یہ جو عالمی حالات ہیں ان میں بھی اب حسینیت اور یزیدیت کی تفریق واضح ہو گئی ہے۔ یعنی جو حق کے طرفدار ہیں وہ حسینی ہیں، جو باطل قوتیں ہیں، باطل کا ساتھ دینے والے ہیں، وہ یزیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور اس میں کوئی دو رائے نہیں رہی کہ اسلام دشمن قوتوں نے انہی یزیدی عناصر کو اپنے ساتھ ملا کر اپنے مفادات حاصل کیے ہیں۔ اور شام میں حال ہی میں جو کچھ ہوا، اس پر اسلام دشمن قوتوں نے جشن منایا کیونکہ وہاں پر گولان ہائٹس پر ان کی افواج کا قبضہ ہے۔ دوسری طرف تکفیری یزیدی شدت پسندوں نے جشن منایا، یعنی یہ دونوں گروہ ایک ہی پیج پر ہیں۔ پھر 2 روز پہلے الجوانی نے ایک برطانوی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ ہم نے ایران جو سیاست کے خلاف کارروائیاں کرتا تھا، شام کے ذریعے، شام کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے وہ کارروائیاں ختم کر دی ہیں، ایران کو ہم نے ناکام کر دیا ہے، یعنی کھل کر ان کی طرفداری۔ اس کے بعد ایک اور بڑا مسئلہ شام میں، جس کی طرف آنے والے دنوں میں بہت سے لوگوں کی توجہ ہوگی، اور ایک بہت بڑی سازش جو وہاں پر کی جا رہی ہے، خصوصاً فرقہ وارانہ کشیدگی کو لے کر، اور جو مزارات اہل بیت ہیں ان کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہیں اس بارے میں۔ جو یزیدی عناصر ہیں انہوں نے وہاں پر ان سازشوں کا آغاز کر دیا ہے۔ گزشتہ دنوں بھی ہم نے اس حوالے سے ویڈیوز کی، شام میں، عالقین میں جو کچھ انہوں نے کیا، وہاں پر اہل سنت اور علوی مسلک کے کچھ شخصیات کے مزارات کو گرایا۔ اور یہ سب جو وہ لوگ کر رہے ہیں، در حقیقت ان کے اندر کا جو تعصب ہے وہ انہیں کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ لیکن اسی حوالے سے گزشتہ روز یعنی 1 جنوری 2025 ایران میں ایک عظیم شہید، مدافع حرم جناب زینب سلام اللہ علیہا، مدافع حرم کربلا و شام، ایک عظیم شہید کی 5ویں برسی کے موقع پر ایرانی سپریم لیڈر سید علی خامنائی صاحب نے ایک تاریخی خطاب کیا ہے، اور بہترین انداز میں عالمی حالات پر بھی بات کی ہے، اور خصوصاً حرم بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے دفاع کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام مومنین تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے، یہ بیان پہنچنا چاہیے۔ ان کی آفیشیل ویب سائٹ پر بھی اردو زبان میں یہ بیان نشر کیا گیا ہے، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے شہیدوں کو خراج تحسین پیش کیا، اور وہ شہید کے جو مزارات اہل بیت کی حفاظت کرتے ہوئے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے، شام میں، عراق میں جن شہیدوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے، ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آج جو لوگ اہل بیت کے مزارات کی زیارت کو جاتے ہیں تو اس میں ان شہیدوں کا بڑا کردار ہے، یہ ان شہداء کی قربانیاں ہیں جس کے باعث لوگ آسانی سے آج اہل بیت کے مزارات کی زیارت کو جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک عظیم شہید کا تذکرہ کیا جس کی برسی کے سلسلے میں یہ پروگرام انعقاد کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کس طرح سے انہوں نے کربلا میں، نجف میں، سامرہ میں، شام میں وہ یزیدی عناصر کے جو مزارات اہل بیت کو مسمار کرنے کی نیت سے آئے تھے ان کا مقابلہ کیا، ان کو ختم کیا، اور خصوصاً سامرہ کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا اپنے بیان میں، کیسے وہاں پر امام نقی اور امام حسن عسکری کے مزار پر دشمنوں کی جانب سے گولہ باری کی گئی، لیکن ان شہیدوں نے ہمت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور ان کو وہاں سے بھگایا اور ختم کر دیا۔ پھر انہوں نے موجودہ صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ سنجیدگی کی کمی اور مسائل کے صحیح تجزیے کی صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ بیان دیتے ہیں کہ حالیہ واقعات کی وجہ سے دفاع حرم کے لیے بہایا گیا خون رائیگاں چلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان لوگوں کی غلط فہمی ہے، کیونکہ شہداء کا خون نہ رائیگاں گیا ہے نہ ہی جائے گا۔ اہل بیت کے کسی حرم کی حفاظت کرنا بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اس ہستی کا دفاع کرنا۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سیاسی تسلط پا جانے کے بعد وہ مزارات اہل بیت کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا یا دیکھ سکتا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، ایسا ممکن نہیں۔ تو الحمدللہ اس بیان سے انہوں نے یہ پیغام دیا ہے، یہ واضح پیغام دیا ہے کہ مومنین مزارات اہل بیت کی سیکیورٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اور وہ یزیدی عناصر کے جو شام میں ایسا سوچ رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، جو کچھ انہوں نے حلب میں اور عالقین میں کیا، اگر انہوں نے اہل بیت کی عظیم ہستیوں کے متعلق ایسی کوئی بات سوچی تو اس کا ان کو پورا حساب دینا ہوگا۔ مومنین اکرام، آپ کس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔